کل ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ چل رہے یدھ کا سیز فائر ہو گیا۔ دنیا میں خوشی کی لہر ہے، بہت لوگ خوش ہیں، لیکن مجھے بہت چنتا ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے جس سے بھی بات کی، ان کے انٹرویو لیے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ لڑائی تیل کی ہو رہی ہے، اور جب تیل کی لڑائی ہو رہی ہے تو امریکہ بغیر تیل پر قبضہ کیے کیسے چلا گیا؟ لڑائی امریکہ کی تھی ہی نہیں، لڑائی تو اسرائیل کی بھی نہیں تھی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کے ایران کے پاس جو تیل کا بھنڈار ہے اس کو ہڑپ کرنے کی سازش رچی، اور یہ سازش اب سے نہیں، فلسطینیوں پر حملے بھی اسی وجہ سے ہو رہے تھے کہ ایران غصے میں آئے، کوئی ہلچل کرے تو ہم اس پر اٹیک کریں۔ عرب دیش جتنے بھی ہیں ان سب پہ امریکہ نے ان کے تیلوں پر، ان کے سب پر قبضہ کر ہی رکھا ہے۔ عراق پر پہلے ہی کر لیا تھا، کویت پر پہلے ہی کر لیا تھا، باقی جو چھوٹے چھوٹے دیش تھے اس پر ناٹو کی مدد سے پہلے ہی تیل پر قبضہ کر رکھا تھا امریکہ نے۔ بچا تھا کیول ایران۔ ان 56-57 دیشوں میں جو سب سے طاقتور اور سب سے تیل بھنڈارن میں جو سب سے زیادہ رئیس کہہ لیجئے وہ ایران تھا، تو اس پر امریکہ کی نظر بہت پہلے تھی۔ امریکہ اکیلے کبھی کسی سے کوئی یدھ نہیں لڑا، امریکہ اکیلے کبھی کسی سے کوئی یدھ نہیں لڑا، اور نہ ہی اس میں اتنی چھمتا ہے۔ اس نے ناٹو کا ہمیشہ سے سہیوگ کیا۔ جاپان کے ناکاساکی پر جو اس نے ایٹم بم پھینکا تھا اس میں بھی کئی دیش اس کے ساتھ میں شامل تھے، فرانس بھی تھا، جو آج فرانس، اٹلی، جب امریکہ نے سہیوگ مانگا ایران کے ساتھ یدھ کرنے کے لیے تو اس نے منع کر دیا، کیونکہ وہ اس کی رڑنیتی سمجھ چکا تھا کہ یہ ہمارے کندھے پر رکھ کر کے بندوق چلا کے اور اپنا فائدہ سوچنا چاہتا ہے۔ بھائی اور بھی دیش ہیں، وہ اتنے مالا مال، اتنے پیسے والے کیوں نہیں بنے، ان کی جی ڈی پی ہائی کیوں نہیں ہوئی؟ امریکہ کی ہمیشہ سے یہی سوچ رہی کہ وہ بادشاہت کرے، اور بادشاہت جب کوئی کرتا ہے تو اپنے سے چھوٹے کو اپنے انڈر میں رکھنے کے لیے وہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق چلاتا ہے۔ تو مجھے تو ابھی بھی بہت شنکا ہو رہی ہے کہ یہ سیز فائر جو ہوا ہے یہ کہیں ڈھونگ تو نہیں، یہ کہیں دھوکہ تو نہیں؟ ایران کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے سیز فائر میں لبنان کا نام نہیں تھا، اس نے امریکہ نے اشارہ کیا اسرائیل کو، اور اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا، مثالیں چھوڑ دی، 100 لوگ مرے ہیں، 900 کے قریب گھائل ہیں۔ تو ایران کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے پیچھے سے وار کرنے والا امریکہ رہا ہے، کبھی سامنے سے آ کر کے وار نہیں کیا، پیچھے سے وار کیا ہے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی ہے ہمیشہ سے۔ تو مجھے تو ابھی بھی بہت شک ہو رہا ہے کہ ایک دو دن میں کہیں دنیا کو ایک نئی خبر، نئی بریکنگ نیوز نہ مل جائے۔ ویسے دعا یہی کرتے ہیں کہ سیز فائر قائم رہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تیل کے لیے جس نے لڑائی لڑی اور وہ بغیر تیل لیے چلا گیا، یہ تو سمجھ سے پرے ہے۔